اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے بحیرہ رحاب نبوت کی مہر کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے۔ جب وہ بصرہ پہنچے جو کہ شام کا ایک حصہ تھا، رومن ڈومینین کے تحت حواران کے آس پاس میں تھے، ان کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس کا اصل نام جارج تھا، جس نے بڑی مہربانی کا مظاہرہ کیا اور ان کی دلجوئی کی۔ اس کو پہلے کبھی ان سے ملنے یا تفریح کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے آسانی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یہ تمام انسانوں کے آقا ہیں۔ اللہ اسے ایک پیغام دے کر بھیجے گا جو تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہوگا۔ ابو طالب نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب آپ عقائبہ کی طرف سے نمودار ہوئے تو تمام پتھر اور درخت سجدہ کرتے جو وہ کسی نبی کے علاوہ کبھی نہیں کرتے۔ میں اسے نبوت کی ماہر سے بھی پہچان سکتا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے ہے۔ سیب کی طرح ہمیں اپنی کتابوں سے یہ سیکھنا ہے۔ بحیرہ کی چھوٹی عمر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کی کہانی اسلامی روایات میں ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ الہی نشانی اور پہچان۔ بحیرہ کا درختوں اور پتوں کے سجدے نبوت کی ماہر کے ذریعے نبی کی شناخت بصیرت سے نوازنے والوں کے لیے الہی نشانیوں کی موجودگی پر زور دیتی ہے۔ اس سے انبیاء کو ان کے مشن کے لیے چننے اور تیار کرنے میں خدا کے رہنما ہاتھ پر یقین کو تقویت ملتی ہے۔ ابتدائی نبوت کی تقدیر۔ یہ وہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ محمد کی نبوت کو اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ کچھ پہلے سے طے شدہ اور ظاہر تھا۔ حتیٰ کہ ان کی ابتدائی سالوں میں بھی یہ خدا کے برگزیدہ رسول کے طور پر اس کے دعوے میں وزن بڑھاتا ہے۔ کہانی ایک عیسائی راہب اور مستقبل کے مسلمان نبی کے درمیان مثبت تعامل کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مذہبی حدود میں تفہیم اور احترام کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، خاص طور پر جب مشترکہ اقدار الہی سچائیوں کو پہچاننا۔ مسلمانوں کے لیے اہمیت۔ مسلمانوں کے لیے یہ کہانی ایک برگزیدہ رسول کے طور پر پیغمبر کی منفرد حیثیت کی یاد دلانے کے طور پر کام کرتی ہے اور ان کی تعلیمات پر اعتماد کی تحریک دیتی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا الہی حسن کی نشانیوں کو پہچاننے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مختلف علماء اس کہانی کی تفصیلات اور اہمیت کے بارے میں مختلف ترشیحات کر سکتے ہیں، خاص طور پر درختوں اور پتوں کی سجدے کی نوعیت کے بارے میں۔ تاہم اسلامی روایات میں اس واقعے کی تفہیم کے لیے الہی پہچان اور ابتدائی پیشن گوئی کی بنیادی پیغام مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات بحیرہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی کے بارے میں ایک مددگار سیاق و سباق اور تفہیمیں فراہم کرے گی۔ برائے کرم مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو مزید سوالات ہیں یا کہانی کے مخصوص پہلوؤں یا اس کی ترشیحات کو مزید تفصیل سے دریافت کرنے کا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ پلیز لائک اور کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں اور سبسکرائب بھی ساتھ کر دیا کریں۔ آپ کی محبت ہے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔